جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ کہتے ہیں یہ صحیحین کی حدیث میں ہے یہ لفظ، اسی لیے ہم اسی پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں کہ کنا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر، یہ او کر کے بیان کیا گیا۔ او کا مطلب جیسے آپ انگلش میں آر کہتے ہیں، اردو میں ہم یا کہتے ہیں، تو ہم پہلے ہی اگر کہیں کہ طعام سے مراد کھانا ہی ہے تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ یہ او کیوں کہا گیا، کیونکہ بعد کی چیزیں بھی کیا ہیں، کھانا ہی، کھجور بھی کھانا ہے، جو بھی کھانے میں سے ہے، پنیر بھی کھانے میں سے ہے، اور ہاں کشمش بھی کھانے میں سے، سب تو کھانے میں سے ہی، تو او کر کے کیوں پیش کیا گیا ہے اسے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے یا اس میں سے، تو سب کھانے ہی میں سے ہے اور کھانا ہی مراد ہے، کوئی کھانے کی خاص قسم مراد نہیں ہے، تو پھر اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے، اسی لیے زیادہ بہتر رائے اس میں یہی مانی جاتی ہے کہ طعام سے مراد یہاں پر گیہوں ہی ہے، اور اس طریقے سے 5 چیزیں منصوص مانی جاتی ہیں، یعنی جس کے بارے میں نص ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نکالی جاتی تھی، زکوٰۃ فطر میں نکالی جاتی تھی، یہ بالکل جو ہے کلیئر بات ہو جاتی ہے۔ 5 چیزیں یہ جو لوگ یہاں گیہوں نہیں مانتے وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ گیہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ فطر ایک سا متعین نہیں کیا ہے، اور بعد میں صحابہ گیہوں کا آدھا سا نکالتے تھے، 1 سا نہیں نکالتے تھے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے اموی دور کے پہلے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین کے بعد کے، جب ان کی خلافت کا دور آیا تو ان کی خلافت کا جو کیپٹل سٹی تھا وہ شام کا ایریا تھا، سیریا کا علاقہ، مدینہ نہیں تھا۔ اس کے پہلے مدینہ ہوتا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں بھی یہ چیز جو ہے رہی، لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ سیریا، شام کے علاقے کو، وہیں سے پوری خلافت چلتی تھی، اسی لیے اس کو دارالخلافہ کہا جاتا تھا۔ تو مدینہ جب وہ آئے تو مدینے والوں سے کہا کہ شام کے ایریا میں، اس کو سمرہ کہا ہے، سمرہ یہ لال قسم کا گیہوں ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں گیہوں مختلف صوبوں میں ہوتا ہے، تو یو پی کا الگ گیہوں ہوتا ہے، ایم پی کا الگ ہوتا ہے، گجرات کا الگ ہوتا ہے، الگ الگ تھوڑے سے نام بھی ہیں اور تھوڑی شکل بھی الگ الگ ہوتی ہے، اور بعض گیہوں کو بعض کے مقابلے میں اچھا، کوالٹی کے لحاظ سے اچھا بھی مانا جاتا ہے، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کا جو گیہوں تھا، سیریا کے علاقے کا بڑا عمدہ قسم کا گیہوں تھا اور اس کی قیمت زیادہ تھی، تو مدینہ آئے تو مدینہ کے علماء کو بلا کر کے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گیہوں کا آدھا سا، 2 مد یعنی آدھا سا، نصف سا، یہ دوسرے کے 1 سا کے برابر ہے قیمت کے لحاظ سے۔ تو اگر کوئی آدمی کھجور، کشمش اور دوسری چیزوں کا 1 سا نکالتا ہے تو اس جو ہے، یا جو کا 1 سا نکالتا ہے، تو اس گیہوں کا جس کی کوالٹی بہت اعلیٰ درجے کی ہے اس کا آدھا سا اس کو نکالنا چاہیے، اس کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ کئی روایتیں ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے کہ وہ گیہوں کا آدھا سا ہی نکالتے تھے، 1 سا نہیں نکالتے تھے۔ اور جن محدثین نے، جس میں علماء اہل حدیث، ہندوستان کے علماء اہل حدیث بھی شامل ہیں، انہوں نے طعام سے مراد گیہوں سمجھا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا گیہوں کا بھی نکالا کرتے تھے، تو وہی 1 سا گیہوں میں سے نکالتے رہیں گے۔ قیمت کے فرق کا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتبار کیا تھا اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اور خود حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امیر معاویہ کی بات انہوں نے نہیں لی اس کے بارے میں، اور کہا جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا نکالتے تھے ویسے ہی 1 سا نکالتے رہیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں گیہوں کے بارے میں اختلاف ہے، ورنہ یہ 5 چیزیں کیا کہلاتی ہیں اس کے بارے میں بولیے؟ نص ہے۔ 5 چیزیں زکوٰۃ فطر میں نکالنے کے بارے میں کیا ہے؟ نص ہے، اس کو منصوص کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت اور صراحت آئی ہوئی ہے، یہ منصوص کا مطلب ہوا۔
اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہی چیزیں زکوٰۃ فطر میں نکالی جائیں گی یا دوسری چیزوں کا ان کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس کا دوسرا معنی ہوا اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے؟ اجتہاد کر کے دوسری بھی چیزیں زکوٰۃ فطر میں نکالی جا سکتی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں نکالی جاتی تھیں؟ کیا نکالی جا سکتی ہیں یا نہیں نکالی جا سکتی؟ یہ سوال ہے۔ سوال آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ یا ہم اسی کو لے کے چلیں گے اور قیامت تک یہی چیز رہے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز زکوٰۃ فطر میں نہیں نکالی جائے گی؟ یہ ہے ہمارا سوال۔ اس سلسلے میں اہل ظاہر کا جب نام آتا ہے تو خاص طریقے سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہی اہل ظاہر کے بڑے نمائندہ، حالانکہ امام تو داؤد ظاہری ہیں، لیکن ان کی کتاب سے، امام ابن حزم کی کتاب المحلہ، ان کی کتاب کی وجہ سے ہی لوگ اہل ظاہر کا مذہب جانتے ہیں کہ اہل ظاہر کا مذہب کیا ہے۔ تو اصل اس کے نمائندہ یہی رہے ہیں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بالکل ان کی بات جو ہے جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں کلیئر کٹ، کچھ بھی لگی لپٹی نہیں، بالکل واضح، جیسا حدیث میں آیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من شعیر و صاع من تمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 سا جو اور 1 سا کھجور میں فرض کیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 ہی چیزوں میں فرض کیا ہے تو ہمارے لیے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ زکوٰۃ فطر صرف کس میں نکالیں گے؟ ہاں، جو اور کھجور، یہ ہے انداز، کلیئر کٹ بات۔ بقیہ صحابہ نے کس میں سے نکالا، فلاں نے کس میں سے نکالا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کس میں سے نکالیں گے؟ کھجور اور جو۔ اگر کہیں کھجور اور جو نہ ملے تو آپ سوچو اس کے بارے میں۔ اب تو ہندوستان میں بھی ہر جگہ کھجور ہے، اور اسی سنت پر عمل کرنا ہے تو کیوں اس سنت پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں چاول کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جو بھی ہر جگہ جو مل جاتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آج کل تھوڑی پیداوار کم ہو گئی ہے، ذرا جلدی نہیں ملتا۔ ابھی جو آپ کے اوٹ جو آتا ہے دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں، اوٹ جو ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، وہ اچھی چیز مانی جاتی ہے، دل کے لیے بھی، پیٹ کے لیے بھی بہت اچھی چیز مانتے ہیں اس کو، اور باقاعدہ لوگ دوا کے طور پر اس سے صبح میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھی جب تلاش کریں گے تو جو بھی مل جائے گا، چلو اسی کو استعمال کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میسر ہی نہیں ہے اس لیے مجبوراً ہم کو کوئی دوسری چیز دینی پڑ گئی۔ یہ ایک رائے ہوئی، اور یہ رائے بالکل کلیئر ہے۔ کلیئر کیا ہے؟ جو ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، وہی ہمارے لیے اصل ہے، اور اس کے خلاف ہم نہیں جائیں گے۔ یہ اوپینین بالکل کلیئر ہے۔ اس کے بعد دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، یہی 5 چیزیں وہ صرف یہ 2 کے بارے میں نہیں کہتے، بلکہ جو 5 چیزیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں، یہ 5 چیزیں جو، گیہوں، کھجور، کشمش اور پنیر، یہ 5 چیزیں جو منصوص ہیں، ٹھیک ہے آدمی اس میں سے نکالے بہتر ہے، لیکن اس پر اجتہاد کر کے دوسری چیزیں بھی علاقوں کے لحاظ سے نکالی جا سکتی ہیں۔ اور یہ اہل ظاہر کو چھوڑ کر سب کہتے ہیں، یعنی 5 چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اجتہاد کر کے دوسری چیزوں سے بھی زکوٰۃ فطر نکال سکتے ہیں، یہ سبھی کہتے ہیں۔ میں یہ باتیں بہت زور دے کے کہہ رہا ہوں کیونکہ دلائل میں جب ہم آئیں گے تو کچھ باتیں ایسی آپ کے سامنے آئیں گی کہ دلائل میں ایسی باتیں پھر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے وہ اہل ظاہر کے اتباع کر رہے ہیں۔ آپ بھی اجتہاد کر رہے ہو، اس میں سب نے پھر اجتہاد کیا ہے۔ اجتہاد نہیں کریں گے تو چاول سے بھی زکوٰۃ فطر نکالنا جائز نہیں۔ وہ بھی کس کا نتیجہ ہے؟
کس کا نتیجہ ہے؟ اجتہاد کا نتیجہ ہے. یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں انہی پر قیاس کا نتیجہ ہے. اب لوگوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا، کیا جو ہے لوگوں کا اجتہاد رہا ہے، وہ چند باتیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کریں. پہلی سوچ یہ رہی ہے کہ یہی چیزیں اس زمانے میں لوگوں کی عام غذا تھی، اسی لیے 5 چیزوں کا ذکر ہے. اب جس علاقے میں بھی جو چیز بھی لوگوں کی عام غذا ہوگی اس میں سے زکوٰۃ فطر نکالنا جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس زمانے میں یہ لوگوں کی عام غذا تھی اور اسی لیے یہ 5 چیزوں کا ذکر ہے زکوٰۃ فطر نکالنے کے لیے. اب اگر کسی علاقے میں لوگوں کی عام غذا ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس میں سے بھی زکوٰۃ فطر نکال سکتے ہیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے قوت البلد، یعنی اس شہر کی عام غذا، روزی جو عام طریقے سے لوگ اس شہر میں کھاتے ہیں. یہ اجتہادی بات ہے اور مجھے اس اجتہاد پر اطمینان نہیں ہے، کیونکہ یہ 5 چیزیں جو ذکر کی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں اس زمانے کی عام غذا نہیں تھی. صحیح بات یہ ہے، کہوں آپ کو پھر سے یہ عام غذا نہیں تھی. کتنے گھروں میں اس زمانے میں پنیر کھایا جاتا تھا؟ کتنے گھر تھے اس زمانے میں؟ کن کی یہ عام غذا تھی؟ جہاں کہیں بھی کھانے پینے کا ذکر آتا ہے، گھی کا ذکر تو آتا ہے، دودھ کا ذکر تو آتا ہے، اور کھجور اور یہ سب چیزیں ملا کر کے مالیدہ بنا کر کے بڑی قوی چیز اس زمانے میں، بڑی طاقتور پاورفل چیز ہوتی تھی، وہ کھایا کرتے تھے لوگ اس زمانے میں. اس کا ذکر تو آتا ہے کھانے میں. گوشت اور روٹی ملا کر کے، آٹا اور گوشت ملا کر کے، جس کو اس زمانے میں سرید کہا جاتا تھا، اس کا ذکر تو آتا ہے. لیکن پنیر کا ذکر ایسا تھوڑا بہت کھا لیا الگ بات ہے، لیکن عام غذا کے طور پر لوگ باقاعدہ پنیر ہی کھا کر کے رہتے تھے. کہاں کہیں بھی ذکر ایسا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی واقعی غذا تھی، عام غذا اس زمانے میں، تو وہ کھجور تھی. اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، میں اس کو دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں. عام غذا کیا تھی؟ کھجور. اس زمانے کی، وہ مدینے والوں کی عام غذا، جہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑے تھے اور جہاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یہ نکالا کرتے تھے زکوٰۃ فطر میں، وہاں کی عام غذا کھجور تھی. دوسری چیزیں بھی کھاتے تھے لیکن وہ ان کی عام غذا نہیں تھی، کھجور ہی عام غذا تھی. اگر مسئلہ صرف عام غذا کا ہی ہوتا تو کھجور کا ہی صرف ذکر آتا، دوسری چیزوں کا ذکر کیوں؟ غذا کی بات ہی ہے تو اس زمانے میں نہیں، پہلے سے بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے. جب اسماعیل علیہ السلام مکے کے ان علاقوں میں جو ہے رہے ہیں، تب سے جو ہے یہ لوگ شکار کر کے، شکار کا گوشت لا کر کے بھون کر کے کھایا کرتے تھے. یہ ان کی عام غذا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ جلدی اس زمانے میں گوشت ملتا نہیں تھا، لیکن پہلے تو یہ گوشت بڑی کثرت سے ملتا تھا. ان کا گوشت کھانے کا طریقہ وہ نہیں تھا جو ہم کھاتے ہیں. ہم کیسے کھاتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں گوشت روٹی کھایا یا چاول گوشت کھایا، تو اصل میں ہم لوگ تو چاول اور شوربہ کھاتے ہیں، گوشت تھوڑی نہ کھاتے ہیں. گوشت کیا ہوتا ہے؟ 1 پیس کھایا، 2 پیس کھایا، اسی پر سمجھتے ہیں گوشت کھایا. ارے گوشت کھانے کا مطلب اس زمانے میں ہوتا تھا کہ گوشت بھون کر کے لائے اور گوشت ہی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں کھاتے تھے. یہ مطلب ہوتا ہے گوشت کھانے کا. جیسے آج کہیں کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ مرغ مسلم جو ہوتا ہے، پوری مرغی بھون کر کے ویسے ہی کھا گئے، وہ جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات. اس کو کہتے ہیں گوشت کھانا. اور اس زمانے میں یہ بڑی عام غذا تھی، لوگ کھاتے تھے. پورا اونٹ ذبح کر دیتے تھے جب کوئی مہمان آتا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں ان کو گوشت ایسے شوربے والا لا کر کے پیش کر دیتے تھے؟ بھون کر کے جو پیش کیا تو پورا بکرا بھون کر کے لا کے ایسے ہی سامنے پیش کر دیتے تھے. پورا بکرا، آج بھی عربوں کے یہاں ہے یہ، پورا بکرا بھون کر کے ایسے ہی کھاتے ہیں، لا کر کے رکھے رہتے ہیں. اسی میں سے گوشت، جیسے مرغی دیکھا ہے آپ نے گرل وغیرہ میں پوری مرغی بھنی ہوئی رہتی ہے، ویسے ہی وہ پورا بکرا بھنا ہوا رہتا ہے. اسی میں سے وہ لا کے سامنے رکھ دیں گے مہمان کے، اسی میں سے نکال کے کھاتے رہتے ہیں.
اگر چاول ہوتا بھی ہے کہیں تو تھوڑا تھوڑا جو ہے سائڈ میں چاول رہے گا، تھوڑا سا کھا لیا، نہیں تو اصل کھانا کیا ہے؟ یہی گوشت. اس کو کہتے ہیں گوشت کھانا. اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی نہیں کہتا کہ گوشت کو نکال سکتے ہیں زکوٰۃ فطر میں، دودھ نکال سکتے ہیں زکوٰۃ فطر میں، پنیر نکال سکتے ہیں زکوٰۃ فطر میں. پنیر کا تو ذکر بھی ہے. اور کہتے ہیں اس ملک کی، اس شہر کی، اس جگہ کی جو عام غذا ہوگی وہ نکالیں. آج تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہماری عام غذا کیا ہے. ایسی چیزیں کامن ہو گئی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں تو آپ ہر جگہ پر مدینے کی کھجور آپ کو مل جائے گی. اور کتنے لوگ ہیں آج جو ہے اس رمضان کے مہینے میں صرف جو ہے کھجور کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. ہم نے کہا کھجور اس زمانے کی عام غذا تھی. اس کے بارے میں حدیث سے دلیل کیا ہے وہ پیش کر رہے ہیں. حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، کہ ایسا گھر جس میں کھجور نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں. کیونکہ یہی عام غذا تھی. اگر گھر میں یہی چیز نہیں ہے، کھجور ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں. ایک عام چیز تھی اس زمانے میں گھر میں کھجور کا ہونا. کچھ نہیں ہے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کھجور کھایا، پانی پی لیا، کھانا ہو گیا. سفر میں گئے، کیا کھا کے رہتے ہیں؟ کھجور کھا کے. کتنی حدیثیں ہیں آپ کو اس کے بارے میں. کبھی ستو لے کر کے، یا ستو وہ جو کا ہوتا تھا، وہ جو کا ذکر آپ کے سامنے آیا. وہ ستو لے کر کے چلے گئے، راستے میں کہیں بھی ہوا ٹائم کھانے کا، ستو گھولا، کھا لیا. یہی ان کی غذا تھی، یہی کھجور ان کی غذا تھی. کھجور لے کر کے گئے، سب ایک ساتھ جمع کیے، وہی کھا لیے. جب کھجور کم پڑ گئے، اس سفر میں ایسا بھی ہوا، تو کیا ہوا؟ ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے کھانے کے لیے، وہی کھا کر کے رہتے تھے ایک سفر میں. اس کے بعد جب کھجور بھی ختم ہو گئے تو گھٹلی یہ لوگ رکھے ہوئے تھے، اس کی گھٹلی چوس کر کے رہ گئے. یہی کھانا تھا ان کا. جب یہ بھی ختم ہو گیا تو اونٹ کی سواری کر کے جا رہے تھے. اب اونٹ ہی ذبح کر کے، کوئی اور چیز نہیں، تو کیا کھائیں گے؟ صرف گوشت کھائیں گے. اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، لیکن منع کر دیا اس سے کہ ایسے ہی سارے اونٹ ذبح ہو گئے تو پھر سواری کیسے کریں گے؟ جائیں گے کیسے؟ پیدل چلنا پڑے گا پھر اتنا لمبا سفر. تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں ان کے لیے سمندر سے ایک مچھلی، بڑی سی مچھلی کنارے بھیج دیا. مچھلی ملی تو مہینہ اسی مچھلی کو بھون کر کے کھاتے رہے، چاول اور روٹی نہیں تھی. بڑی تعداد تھی، اور صرف وہ کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی اندر، صرف مچھلی بھون کر کے کھاتے تھے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مچھلی کھانا؟ مچھلی کھانا کیا ہے؟ وہ شوربے کے ساتھ تھوڑی روٹی اور چاول کھا لیا، ایک پیس جو ہے مچھلی کی ہے وہ تھوڑا سا کھا لیا تو کہتے ہیں مچھلی کھایا. مچھلی کھانا اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، یہ اصل چیز ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ 5 چیزوں کا ذکر ہے. اجتہاد جو لوگوں نے کیا، اس اجتہاد میں سے ایک اجتہاد یہ ہے کہ اس علاقے کی جو عام غذا ہوگی، قوت جو کہتے ہیں قوت البلد، وہی زکوٰۃ فطر میں نکالیں گے. اور اسی لیے کیا کہتے ہیں یہاں پر لوگ کہ چاول نکال دو. کیا نکال دو؟ چاول، کیونکہ عام طریقے سے لوگ چاول کھاتے ہیں. یہ بات ہو گئی آپ کے سامنے. یہ ایک رائے ہے. ایک رائے اس میں یہ ہے کہ کھانے کی ایسی چیز جس کو جمع کرنا ممکن ہو. پھر سے کہوں، عربی میں اس کو ادخار کہا جاتا ہے. اسٹور کرنا اگر کہنا ہو تو آج کے زمانے میں کیا کہیں گے؟ اسٹور کرنا. اسٹور کرنے سے مراد وہ جو بڑے جو ابھی اسٹوریج بنائے گئے ہیں، جو ٹھنڈے رکھے جاتے ہیں اور اس میں حفاظت کی جاتی ہے، بڑے بڑے فریج، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی وہ چیز خود ہی اسٹور کی جا سکتی ہو اور خراب نہ ہو اس سے. تو صرف یہی چیزیں زکوٰۃ فطر میں نکال سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ 5 چیزیں سکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوں گی. پھر سے کہوں 5 چیزیں. گیہوں آپ رکھیں گے، سوکھی چیز ہے، خراب نہیں ہوگا. مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ پورا سال رکھے، خراب نہیں ہوگا. جو سیم وہی بات ہے. وہ گیہوں میں گھن لگتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کچھ چیز ڈال دیجیے آپ. لیکن جیسے اور چیزیں، گوشت ہے رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا، دودھ ہے رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا، ویسے یہ چیز نہیں ہوتی.
गेहूँ, जौ, ऐसे ही खजूर। खजूर आप रखिए, खजूर खराब नहीं। इसके मुकाबले में तमर का लफ्ज़ आता है, रुतब का नहीं आता असल इसमें। और खजूर में रुतब क्या है, बिल्कुल ताज़ा। अगर आप उसको ऐसे ही रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। वही जब सूख जाता है तो उसको तमर कहा जाता है। तमर को आप रखिए, साल भर ख़राब नहीं होगा। और उस ज़माने में होता यही था कि ज़कात में और ज़कात फ़ित्र में जो लोग खजूर निकालते थे तो गरीबों मिस्कीनों के पास ये खजूर 1 साल तक खाने के लिए रहता था। इसको अलग से कहीं ऐसी जगह में जो बहुत ठंडी करके रखी गई हो, हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। आम जगह पर भी ये तमर जो है ऐसे ही बाकी रहेगा। कभी कभी अंदर कीड़े पड़ने का मसला होता है, लेकिन वो कीड़े पड़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप निकालिए और खाते रहिए। उसमें खजूर के खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस ज़माने में लोग इसको कोई अहमियत नहीं देते थे। कीड़ा भी अगर है, निकाला, कीड़ा भगाया और खा गए, बस यही है उसका जो है मामला। नहीं तो एक दूसरा तरीका, आँख बंद करके खा जाओ, कीड़े के साथ कोई मसला नहीं होता है। तो ये बात थी किसकी, खजूर की। यही मामला किसका है, ज़बीब, किशमिश और मुनक्का का। ये भी सूखा हुआ, सारी चीज़ें वही सूखी हुई हैं जिसकी हिफाजत ऐसे ही की जा सकती है, इसको महफूज रखा जा सकता है, वो ख़राब नहीं होगी। ये अंगूर ही सूखा हुआ होता है, अंगूर रखेंगे अंगूर ख़राब हो जाएगा, लेकिन किशमिश ख़राब नहीं होगी। तो अंगूर नहीं निकालते थे, अंगूर उनके यहाँ होता था, अंगूर का जिक्र मिलता है। वो शराब जो उस ज़माने में बनती थी तो बहुत ज़्यादा खजूर और अंगूर की ही बनती थी शराब उस ज़माने में। 2 चीज़ों की ज़्यादा जो है, एक तो खजूर उनके यहाँ कसरत से, और दूसरी चीज़ अंगूर जो है, अंगूर जो है कसरत से होता है। तो उनके यहाँ अंगूर भी होता था। तो अंगूर भी ये बहुत कसरत से दस्तयाब, लेकिन अंगूर नहीं निकालते थे और खजूर में रुतब नहीं निकालते थे, बल्कि खजूर में तमर निकालते थे। और इसमें ज़बीब यानी किशमिश जो कि सूखा हुआ है, वो ख़राब नहीं होगा, वो निकालते थे। अब आखिरी चीज़ क्या बची, अक़ीक़। अक़ीक़ मैंने आपसे कहा सूखा हुआ दूध है। ये दूध ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये वही दूध सुखा दिया जाता है तो फिर ये रहता है सही, फ़ौरन ख़राब नहीं होता। उसी को अक़ीक़ कहते थे। आज के ज़माने में जो जुगना वगैरह आता है, जुगना यानी वो पनीर के अलावा वो चीज़ और एक और कहते हैं उसको बटर जो है, जो बटर वगैरह ये सब तो ख़राब हो जाते हैं। ये उतने सूखे हुए नहीं रहते, इसलिए वो क्या है, ख़राब हो जाते हैं। इसको फ्रिज में आपको रखना पड़ता है तब वो महफूज रहते हैं, लेकिन पनीर का वो मामला नहीं होता। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे तो ये यही होता है कि क्या चीज़ कामन है, उसके लिहाज से लोग इज्तिहाद करते हैं फिर कि अगर यही चीज़ कामन जो वस्फ़ है, यही चीज़ किसी और में पाई जाए तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिहाज से खाने में गोश्त भी है, लेकिन गोश्त ख़राब हो जाता है तो गोश्त नहीं निकाल सकते। खाने में दूध भी है, उस ज़माने में लोग सिर्फ दूध पी करके भी रह जाते थे, यही उनकी ग़िज़ा होती थी। ये बड़ी कसरत से चीज़ थी जो उस ज़माने, बकरियाँ पाल लिया और बकरी का दूध पिया, हो गया वही उनकी ग़िज़ा। उसी दूध की बनी हुई और चीज़ें, दूध के साथ वही खजूर और सब चीज़ें मिलाया, खा लिया, ताकत भी बहुत होती थी और खाना भी हो जाता था। लेकिन दूध नहीं निकालते, दूध भी ग़िज़ा थी उस ज़माने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, जब हिजरत करके गए तो 3 दिन 3 रात थे उसमें। क्या खाते थे, वो बकरियां लेकर के चाहते थे, वो वहाँ पे वही बकरियों का दूध पी करके। वो उस ज़माने में बहुत कॉमन चीज़ थी कि सिर्फ दूध पी करके लोग रह जाते थे। यही उस ज़माने की चीज़ें थी खाने पीने की, और जो है गुजारे की चीज़ें थी उस ज़माने में। तो ये मसला, लेकिन दूध में नहीं, दूध का जिक्र नहीं आया, दूध खराब हो जाता है। और ये क्यों रखा गया है सूखी हुई चीज़ें, कि आप लेकर के जाएंगे, ज़ैद एक गरीब मिस्कीन आदमी है, इतने सारे लोग ज़कात फ़ितर निकाल रहे हैं, सब उसको ले आकर के देंगे, आप क्या समझते हैं एक दिन में सब ख़त्म हो जाएगा? उसके पास रहेगा नहीं रहेगा। अब ये चीज़ें दे दिया तो क्या हो जाएंगी, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये बात लॉजिक भी है उसमें कि ऐसी चीज़ों में ज़कात फ़ितर निकालते थे जो फ़ौरन ख़राब होने वाली नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता था कि उसी दिन खा लें या चंद दिन में खा के ख़त्म करें, साल भर भी वो रह जाते थे, ऐसा भी हो जाता था। ये बात हो गई आपके सामने किसकी, 5 चीज़ों की, और उस पर इज्तिहाद करने की। इज्तिहाद की एक शक्ल ये भी, तीसरी शक्ल ये कि उस ज़माने में सोने चांदी के जो सिक्के होते थे, दिनार और दिरहम, वो बहुत कम होते थे। चूँकि वो सोने चांदी के थे तो बहुत कम होते थे, इसलिए उसका बहुत चलन नहीं था।
اور لوگ زیادہ تر یہی چیزیں جو ہے لین دین کے لیے استعمال کرتے تھے، تو انہی چیزوں میں زکوٰۃ فطر نکالتے تھے۔ لیکن جب سونے چاندی کے یہ سکے بعد میں بہت عام ہو گئے، لوگوں میں کامن ہو گئے، اور اس کے بعد اب تو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ صرف، جب یہ چیزیں عام ہو گئی اور ہر چیز خریدی جاتی ہے صرف اسی سے، اور یہی قوت خرید ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، اور اس زمانے میں بھی وہ چیز آہستہ آہستہ شروع ہو گئی تھی، تو ایک اجتہاد یہ بھی کہ اگر جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کے لیے یہی مفید ہے، اسی میں فائدہ زیادہ ہے، آسان ہے نکالنے والے کے لیے بھی اور زکوٰۃ فطر وصول کرنے والے کے لیے بھی، تو کیا نکالیں گے؟ اس کی قیمت نکال دیں گے۔ تیسرا اجتہاد یہ آیا، یہ بھی اجتہاد اسی زمانے کا، آج کا نہیں ہے یہ۔